ہمارے نزدیک ہر خانقاہ قابل احترام ہے، ہر سلسلہ قابل احترام ہے۔ ہم سلسلے کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتے، لیکن شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائیں شوہر کش، جو یہ کردار ادا کرے ہم کبھی اسے سمجھوتا۔ اعلیٰ حضرت نے خانقاہوں کو تحفظ فراہم کیا، اعلیٰ حضرت نے علماء کی عظمت بڑھائی ہے، ان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ میں فتاوی رضویہ 10ویں جلد کا جب پہلی بار مطالعہ کیا اس مقام کا، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرا دل بھر آیا۔ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں ایک سوال ہے، آپ بھی پڑھیے گا۔ یہاں تو تخصص فی الفقہ کا شعبہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار طریقے سے علماء کرام چلا رہے ہیں، اور جب اتنے ازہری ہیں تو تخصص فی اللغۃ العربیہ کا شعبہ بھی چل رہا ہوگا۔ اللہ سب کو بلندیاں عطا فرمائے۔ فتاوی رضویہ 10ویں جلد کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں بریلی ضلع کے کسی شخص نے ایک سوال کیا، اور سوال کے نیچے آخر میں اس نے لکھ دیا کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ یہ جملہ عام طور سے لوگ لکھ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس یہی جملہ لکھ کر کے سائل نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے پورا جواب لکھا، اور جواب لکھنے کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں جواب یہیں پر مکمل ہوا، مگر سائل کو تنبیہ ضروری ہے، اور تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سائل نے اوپر لکھا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین، اور نیچے گویا علماء کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے۔ اوپر لکھتا ہے کیا فرماتے علماء دین، اور ان کو نصیحت کر رہا ہے۔ ارے بے وقوف، جو علماء دین ہیں وہ کسی کی روح رعایت کیوں کریں گے؟ اور اگر کوئی کسی کی روح رعایت کر کے جواب دے گا تو وہ علماء دین کب ہیں؟ وہ تو نائبین شیطان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دے تو وہ نائب رسول نہیں ہے، وہ نائب شیطان ہے، اور جو کتاب و سنت کو فتویٰ دے دیکھ کر کے دے وہی حقیقت میں نائب رسول کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجیے، جو چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دے گا جب چہرہ بدلے گا، آگے بولیے، چہرہ بدلا تو، لیکن جو قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دے گا تو نہ قرآن بدلے گا، نہ فتویٰ بدلے گا، نہ حدیث بدلے گی، نہ فتویٰ بدلے گا۔ ابھی آپ نے سنا سربراہ اعلیٰ سے مفتی شہنواز صاحب نے فرمایا، سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک فتویٰ جاری کیا گیا، نسبندی حرام ہے، یہ وہاں کرتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں نے فتویٰ بدل دیا، مگر امام احمد رضا کے اس جیالے نے، اس مرد مجاہد نے کہا جو لوگ فتویٰ بدلنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں وہ سن لے، بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدلتی جایا کرتی ہے۔ بریلی والوں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ نہیں دیتے، وہ کتاب و سنت کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں، اسی لیے وہاں کا فتویٰ بدلتا نہیں ہے، فتویٰ وہاں کا نہیں بدلتا ہے۔ جو لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں ان کا فتویٰ بدلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اوپر لکھتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین، اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ جب اوپر لکھ دیا کہ علماء دین، تو اس نے جرات کیسے کی ان کو تنبیہ کرنے کی؟ اس لیے کہ جو سچے علماء دین ہیں وہ کسی کی روح رعایت کر کے مسئلہ نہیں بتاتے، اور جو روح رعایت کر کے مسئلہ بتائیں وہ علماء دین نہیں، وہ نائب شیاطین ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سائل کو یہ جملہ نیچے والا لکھنے کا شوق ہے تو اوپر یہ نہ لکھے، کیا فرماتے ہیں علماء دین، بلکہ فقیر کا نام لکھے اور جو چاہے کہے، اس لیے کہ میں اپنے اوپر یہ ساری باتیں گوارا کر سکتا ہوں مگر سچے علماء کی سامنے توہین نہیں گوارا کر سکتا۔ اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے، عظمتوں کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے، تصوف کی سچی تعلیم کا نام امام احمد رضا ہے،
इसको मोहब्बत के पैकर का नाम इमाम अहमद रजा है। मुहद्दिस रही अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का नाम इमाम अहमद रजा है। गाज़ी तौरा और राज़ी ज़मा का नाम इमाम अहमद रजा है। बतलीमूस सकरात और बखरात के उस्ताद का नाम इमाम अहमद रजा है। औलिया के सरदार का नाम इमाम अहमद रजा है।